بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 3 کا سبق نمبر 13 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے مثال، قاعدہ، وجوہ، اواصل۔ اس سے قبل اسباق کے اندر ہم 4 قاعدے مثال کے پڑھ چکے ہیں۔ آج قاعدہ نمبر 5 ہے، جس کا نام ہے وجوہ، اور قاعدہ نمبر 6 اواصل۔ آج ہم ان 2 قاعدوں کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور مثالوں سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ چند مثالیں دیکھ رہے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه۔ تو یہ 3 جملے ہیں، قرآن پاک کی آیات کے ٹکڑے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے ہم ان الفاظ کا تقرر کر لیتے ہیں، تعین کر لیتے ہیں جو ہمارے اس سبق سے متعلق ہیں یا جن سے ہم آج کے قاعدے کو جانیں گے۔ تو پہلی آیت کے اندر وجوہ، دوسری آیت کے اندر وعدنا، اور تیسری آیت کے اندر وعاء۔ یہ 3 الفاظ ہیں جو ہمارے آج کے اس سبق سے متعلق ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تینوں الفاظ کے اندر واو پایا جا رہا ہے، اور کہیں پر واو کے اوپر پیش ہے اور کہیں واو کے نیچے زیر ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم اسی سے متعلق پڑھیں گے، چونکہ مثال کے قواعد ہمارے چل رہے ہیں، اور مثال کہتے ہی اس کلمہ کو ہے جس کے فا کلمہ میں واو یا یا ہو۔ تو ان تینوں الفاظ کے فا کلمہ کے اندر واو پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو مثال واوی کہیں گے، اور ان کی حرکات کی وجہ سے ان کے اندر کیا تبدیلیاں ہوں گی وہ بھی جان لیتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 5، قاعدہ وجوہ۔ جو واو فا کلمہ یا عین کلمہ میں مضموم ہو اس کا حمزہ سے بدلنا جائز ہے۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ وہ فا کلمہ یا عین کلمہ میں ہو، اور دوسری یہ ہے کہ اس کے اوپر پیش ہو۔ تو ایسے واو کو حمزہ سے بدلا جا سکتا ہے، جیسے وجوہ ادور، کہ اصل میں ہے وجوہ ادور۔ پہلا وجہن کی جمع ہے اور دوسرا دارن کی جمع ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وجوہ کے اندر واو جو فا کلمہ ہے اس کے اوپر پیش ہے، تو ہم نے اس واو کو حمزہ سے تبدیل کیا تو وہ وجوہ بن گیا۔ اسی طریقے سے ادور کے اندر بھی واو جو ہے وہ عین کلمہ میں پائی جا رہی ہے۔ تو ہم نے کہا تھا فا یا عین کلمہ میں واو پائی جائے اور اس کے اوپر پیش ہو، تو یہاں پر پیش بھی موجود ہے، تو ہم اس کو حمزہ میں تبدیل کر سکتے ہیں، تو یہ بن جائے گا ادورن۔ تو یہ تو تھا قاعدہ واو کے متعلق جو فا یا عین کلمہ میں موجود ہو اور اس کے اوپر پیش ہو۔ آئیے اب کچھ مزید جانتے ہیں۔ فائدہ: بعض صرفی واو مکسور کو بھی فا کلمہ میں واقع ہو حمزہ سے بدل دیتے ہیں۔ اوپر اور نیچے میں فرق یہ ہے کہ اوپر فا یا عین کلمہ دونوں میں سے کسی ایک میں بھی آ جائے، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ وہاں پر پیش تھی واو کے اوپر۔ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض صرفی واو مکسور کو بھی جو فا کلمہ میں واقع ہو، یعنی ایک تو فا کلمہ میں ہو، عین کلمہ میں نہ ہو، اور دوسرا حمزہ سے اس کا تبدیل کرنا یہ اس صورت میں ہوگا جب اس کے اوپر کسرہ ہو، اور یہ بعض صرفیوں کے نزدیک ہے، تمام اہل صرف کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ جیسے اشاح اسادتن، اصل میں ہے وشاح گلے کا ہار، وسادتن تکیہ۔ اور اسی طریقے سے واو مفتوحہ کا حمزہ سے بدلنا شاذ ہے، یعنی اس کا استعمال اس سے بھی کم ہے جب واو کے اوپر فتحہ پائی جا رہی ہو، جیسے احد اناتن، اصل میں ہے وحد وناتن۔ تو سب سے زیادہ استعمال قاعدے کا، یہ جو متفق علیہ قاعدہ ہے صرفیوں کے نزدیک، وہ ہے واو کلمہ جب فا یا عین کلمہ میں آ جائے تو اس صورت میں اگر اس پہ ضمہ ہو تو ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور پھر اس سے کم استعمال اس قاعدے کا ہے کہ وہ واو مکسور ہو پھر بھی چل جائے گی، اور اس سے بھی کم استعمال اس واو کا ہے، یعنی اس کے اندر یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے جس کے اوپر زبر ہو۔ تو
تو قاعدہ آپ نے جان لیا. آئیے اب مثالوں کی طرف لوٹتے ہیں. وجوہ یومئذ ناعمہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو حرف وہ فا کلمہ کے مقام پر پایا جا رہا ہے اور اس پر پیش بھی ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ ایسے واو کے اوپر ہم قاعدہ نمبر 5 یعنی وجوہ جاری کر سکتے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ ہم اس کو حمزہ میں تبدیل کر سکتے ہیں، وجوہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے لقد وعدنا، اب واو یہاں پر فا کلمہ میں پائی جا رہی ہے اور اس کے اوپر پیش بھی پائی جا رہی ہے، تو یہاں پر بھی وہی قاعدہ استعمال ہوگا لقد وعدنا، یعنی یہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہے فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ. وعاء یہاں پر بھی واو فا کلمہ میں پائی جا رہی ہے لیکن اس کے نیچے کسرہ ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ کسرہ کو بھی بعض صرفی وہ تبدیل کر دیتے ہیں، وہ بھی قبل اعاء اخیہ کے پڑھنے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں. تو یہ تھی ہماری مثالیں جو ہم نے پہلے پڑھی اور بعد میں قاعدہ پڑھنے کے بعد اس قاعدے کو اس کے اوپر جاری کیا. امید ہے یہ قاعدہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اب بڑھتے ہیں قاعدہ نمبر 6 کی طرف. آپ سکرین پہ کچھ الفاظ لکھے دیکھ رہے ہیں. ووازن وویزن وویزنۃ ووہل وویہل وویہلۃ. تو آپ نے محسوس کیا یہاں پر بھی واو پایا جا رہا ہے فا کلمہ کے اندر، جس سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کلمات مثال واوی سے متعلق ہیں. تو یہ جانتے ہیں کہ ان کلمات کے اندر کون سا قاعدہ چل سکتا ہے اور کس قاعدے کے تحت ہم اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں. قاعدہ اواصل. اگر دو واو اول کلمہ میں واقع ہوں اور دونوں متحرک ہوں تو پہلا واو وجوباً حمزہ ہو جاتا ہے. جیسے اواصل اویصل کہ اصل میں ہے وواصل وویصل، پہلا واصلۃ کی جمع اور دوسرا واصل کی تصغیر ہے. اگر دوسرا واو ساکن ہو تو پہلے واو کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے، جیسے اوریا اصل میں ووریا تھا. تو قاعدہ کیا ہے کہ جب دو واو کلمہ کی ابتدا میں واقع ہو جائیں اور دونوں متحرک ہوں تو پہلے واو کو حمزہ سے بدلنا ضروری ہے، واجب ہے. اور اگر دونوں واو میں سے ایک ساکن ہو تو اس صورت میں پہلے کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے، یعنی ضروری نہیں ہے. تو قاعدہ ہم نے جان لیا. آئیے اب اپنی مثالوں میں دیکھتے ہیں کہ کہاں پر دو واو پائے جا رہے ہیں اور پھر وہ متحرک ہیں یا ساکن ہیں، اور متحرک ہیں تو کون سا قاعدہ استعمال ہوگا اور اگر ساکن ہے تو قاعدہ کون سا استعمال ہوگا. ووازن وویزن وویزنۃ. ان تینوں کے اندر ابتدا میں دو واو پائے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں واو ان کے اوپر حرکت موجود ہے. پہلے کے اندر ووازنوں کے اندر دو فتحہ پائی جا رہی ہیں، دوسرے کے اندر ایک پیش اور ایک زبر ہے، اور تیسرے کے اندر بھی ایک پیش اور ایک زبر ہے. تو ہم نے کہا کہ جب ایسی صورت موجود ہو کہ دو کلمہ یعنی دو واو پائے جائیں اور دونوں متحرک ہوں تو پہلے کا حمزہ سے بدلنا جائز ہے. تو یہ اوازینو ہو جائے گا، اویزینو ہو جائے گا اور اویزنتن ہو جائے گا. اسی طریقے سے وواہل وویہل وویہلۃ. تینوں کے اندر ابتدائی کلمہ کے اندر دو واو پائے جا رہے ہیں اور واو بھی متحرک ہیں. اب جب دونوں واو متحرک ہیں تو پہلے کو حمزہ سے بدلنا ضروری ہے، تو اواہل اویہل اویہلۃ بن جائے گا. تو ہمارا قاعدہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے اس پہ جاری ہوا. قاعدہ دہرا دیتا ہوں کہ دو واو اکٹھے آ جائیں ابتدائی کلمہ میں، دونوں متحرک ہوں تو پہلے کا حمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے، اور اگر ایک ساکن ہو تو پہلے کا حمزہ میں تبدیل کرنا جائز ہے. تو دونوں قاعدے ہمارے مکمل ہو گئے اور دونوں کی مثالیں بھی ہم نے پڑھ لی. امید ہے دونوں قاعدے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے ہوں گے. آئیے اب بڑھتے ہیں اپنی مشق کی طرف. مثالیں قاعدہ نمبر 4. وسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما وعظ موعظة بلیغة وجلت منها القلوب وهب سلیمان علیہ السلام ملکا عظیما.
وحشت الدور بعد ارتحال سكانها عنها وفاق المدارس العربية. مثال قاعدہ نمبر 6 ووازن وويزن وويزنة وواهل وويهل وويهلة تجمع بين المسلمين أواصر إخوة قوية. لقد أوتي الخطيب من أوابد الكلام فما أحسن ما قال. تو یہ چند مثالیں آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہیں. آپ نے ان مثالوں کے اوپر ان قواعد کو جاری کرنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے یہ آپ کو سمجھ آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.